اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ ترجمہ: الف لام میم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 کی تفسیر بیان کریں گے، جو کہ تفسیر ابن کثیر سے ماخوذ ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ الف لام میم حروف مقطعات اور ان کے معنی الف لام میم جیسے حروف مقطعات ہیں جو صورتوں کے اول میں آئے ہیں۔ ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہیں اور کسی کو معلوم نہیں، اس لیے وہ ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے۔ قرطبی نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہی نقل کیا ہے۔ عامر شعبی، سفیان ثوری، ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہم بھی یہی کہتے ہیں، اور ابو حاتم بن حبان کو بھی اسی سے اتفاق ہے۔ بعض لوگ ان حروف کی تفسیر بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی تفسیر میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ علامہ ابو القاسم محمود بن عمر زحمشری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اکثر لوگ کا اسی پر اتفاق ہے۔ سیبویہ نے بھی یہی کہا ہے، اور اس کی دلیل بخاری مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور هل اتی علی الانسان پڑھتے تھے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، الف لام میم اور حا میم اور الف لام میم صاد اور صاد یہ سب صورتوں کی ابتدا ہے جن سے یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ انہی سے یہ منقول ہے کہ الف لام میم قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت قتادہ اور حضرت زید بن اسلم کا قول بھی یہی ہے، اور شاید اس قول کا مطلب بھی وہی ہے جو حضرت عبد الرحمن بن زید اسلم فرماتے ہیں، جو صورتوں کے نام ہیں۔ اس لیے ہر صورت کو قرآن مجید کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے کا سارا قرآن مجید الف لام میم صاد ہے، کیونکہ جب کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں نے سورہ الف لام میم صاد پڑھی تو ظاہراً یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نے سورۃ الاعراف پڑھی، نہ کہ پورا قرآن مجید۔ واللہ اعلم۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ حضرت شعب سالم بن عبداللہ اسماعیل بن عبد الرحمن صدی کبیر یہی کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، الف لام میم اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے، اور روایت میں ہے کہ حا میم طا سین اور الف لام میم یہ سب اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ہیں۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دونوں سے یہی مروی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اس کا نام بھی ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں یہ قسم ہے۔ ابن عباس سے بھی یہی مروی ہے کہ اس کے معنی ان للہ عالم، یعنی میں ہی ہوں، اللہ زیادہ جاننے والا۔ حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی یہی روایت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الگ الگ حروف ہیں۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں یہ 3 حرف الف اور لام اور میم 29 حروف میں سے ہیں جو تمام زبانوں میں آتے ہیں۔ ان میں سے ہر حرف اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی بلا کا ہے، اور اس میں قوموں کی مدت اور ان کے وقت کا بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعجب کہنے پر کہا گیا کہ وہ لوگ کیسے کفر کریں گے کہ ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کی روزیوں پر وہ پلتے ہیں۔ اللہ سے اللہ کا نام، الف سے اللہ کا نام شروع ہوتا ہے، لام سے اس کا نام لطیف اور میم سے اس کا نام مجید شروع ہوتا ہے۔ الف سے مراد اعلیٰ یعنی نعمتیں ہیں، اور لام سے مراد اللہ تعالیٰ کا لطف ہے، اور میم سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجد یعنی بزرگی ہے۔ الف سے مراد 1 سال ہے، لام سے 30 سال اور میم سے 40 سال۔ ابن ابی حاتم، امام ابن جریر نے ان سب مختلف اقوال میں تطبیق دی ہے، یعنی ثابت کیا کہ ان میں سے ایسا اختلاف نہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتا ہے کہ یہ صورتوں کے نام بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام بھی، صورتوں کے شروع کے الفاظ بھی، اور ان میں سے ہر حرف سے اللہ تعالیٰ کا ایک ایک نام کی طرف اشارہ، اور اس کی صفتوں کی طرف اور مدت وغیرہ کی طرف بھی ایک اشارہ ہو۔ ایک ایک لفظ کے کئی معنی، جیسے کہ لفظ امت، اس کے بھی کئی معنی ہیں، یعنی کہ دین کے طور پر بھی لفظ امت آیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مہتدون۔ سورہ نمبر 43 سورۃ الزخرف آیت نمبر 22۔ ترجمہ:
ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی دین پر پایا۔ یہ دوسرے معنی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ یا اطاعت گزار بندہ، جیسے کہ فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، سورہ نمبر 16 سورۃ النحل آیت نمبر 120، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار اور مخلص بندے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب تیسرے معنی ہے جماعت کے، جیسے کہ فرمایا وجد علیہ امتم من الناس یسقون، سورہ نمبر 28 سورۃ القصص آیت نمبر 23، یعنی ایک جماعت کو اس کنویں پر پانی پلاتے ہوئے پایا۔ اور ایک جگہ آیت ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، سورہ نمبر 16 سورۃ النحل آیت نمبر 36، یعنی ہم نے ہر جماعت میں کوئی رسول بھیجا۔ چوتھے معنی ہے مدت اور زمانہ، فرمایا وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، سورہ نمبر 12 سورۃ یوسف آیت نمبر 45، یعنی ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا۔ بس جس طرح یہاں ایک لفظ امت کے کئی معنی ہوئے، اس طرح ممکن ہے کہ ان حروف مقطعات کے بھی کئی معنی ہوں۔ امام ابن جریر کے اس فرمان پر ہم کہہ سکتے ہیں ابو العالیہ نے جو تفسیر کی تھی کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایک لفظ ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر بہت سے معنیوں کے ساتھ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے لفظ امت کئی معنیوں میں آیا ہے، تو انہیں اصطلاح میں الفاظ مشترکہ کہتے ہیں۔ مطلب ان کے جو بھی معنی ہوں وہ مختلف عبارت کے قرینے کے حساب سے ہوتے ہیں کہ ایک ہی جگہ سب کے سب معنی مراد نہیں ہوتے، اور سب کو ایک ہی جگہ محمول کرنے کا مسئلہ بھی علماء اصول کا بڑا اختلاف ہے، اور ہماری تفسیری موضوع سے اس کا بیان خارج ہے، واللہ اعلم۔ دوسرے یہ کہ لفظ امت اس کے بہت سے معنی ہیں اور بہت سارے ہیں، اور یہ الفاظ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ بندش کلام اور نشست الفاظ سے ایک معنی ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک حرف کی دلالت ایک ایسے نام پر ممکن ہے جو دوسرے ایسے نام پر بھی دلالت کرتا ہو، اور ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہ ہو تو مقدر ماننے سے، نہ ضمیر دینے سے، نہ وضع کے اعتبار سے، اور نہ کسی اور اعتبار سے ایسی بات علمی طور پر تو نہیں سمجھی جا سکتی، البتہ اگر منقول ہو تو اور بات ہے، لیکن یہاں اختلاف ہے، اجماع نہیں، اس لیے یہ فیصلہ قابل غور ہے۔ اب بعض اشعار عرب کے جو اس وقت اس بات کی دلیل میں پیش کیے جاتے ہیں، ایک کلمے کو بیان کرنے کے لیے صرف اس کا پہلا حرف بول دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن ان شعروں میں خود عبارت ایسی ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایک حرف کے بولتے ہی پورا کلمہ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا بھی نہیں ہے، واللہ اعلم۔ قرطبی کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ جو مسلمان اقتل پر آدھے کلمے سے بھی مدد کرے، مطلب یہ کہ اقتل پورا نہ کہے بلکہ صرف اق کہے، تو وہ لفظ اقتل ہی سمجھا جائے۔ سورتوں کے شروع میں جو حروف مثلا قاف، صاد، ح، میم، طا، سین، میم، الف، لام، را، یہ سب حروف ہجا ہیں۔ بعض عربی دان کہتے ہیں کہ یہ حروف الگ الگ جو 28 ہیں، ان میں سے چند ذکر کر کے باقیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جیسے کہ کوئی کہے کہ میرا بیٹا الف ب ت سے لکھ لیتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام 28 حروف لکھتا ہے، لیکن ابتدا کے چند حروف ذکر کر دیے، باقیوں کو چھوڑ دیا۔ سورتوں کے شروع میں اسی طرح کے کل 14 حروف آئے ہیں، الف، لام، میم، صاد، واو، کاف، ہا، یا، عین، طا، سین، ہا، قاف، نون۔ ان سب کو اگر ملا لیا جائے تو یہ عبارت بنتی ہے نصب، حکیم، قاطع، لاثر۔ تعداد کے لحاظ سے یہ حروف 14 ہیں اور یہ جملہ حروف 28 ہیں، اس لیے یہ آدھے ہوئے۔ بقیہ جن حروف کا ذکر نہیں کیا گیا ان کے مقابلے میں یہ حروف ان سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اور یہ صنعت تصریف ہے کہ ایک حکمت اس میں بھی ہے کہ جتنی قسم کے حروف تھے اتنی قسمیں باعتبار اکثریت کے ان میں آ گئیں، یعنی محموسہ، مجہورہ وغیرہ۔ یہ تجوید کے کچھ بیانات ہیں جن میں لفظوں کو بیان کرنے کے طریقے بیان کیے گئے کہ کیسے ایک لفظ کو تھوڑا سختی سے بیان کرنا ہے، کیسے نرمی سے بیان کرنا ہے، حلق کے کس حصے سے اس کو بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ہر چیز میں اس مالک کی حکمت نظر آتی ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کا کلام لغو، بیہودہ، بیکار، بے معنی الفاظ سے پاک ہے۔ جو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ سرے سے ان حروف کے کچھ معنی ہی نہیں، وہ بالکل خطا پر ہیں۔ اس کے کچھ نہ کچھ معنی یقیناً ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی کچھ ثابت ہوں تو ہم معنی کریں گے اور سمجھیں گے، ورنہ جہاں کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معنی بیان نہیں کیے ہم بھی نہ کریں گے، اور ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں ملا، اور علماء کرام کا بھی اس میں بے حد اختلاف ہے۔ اگر کسی پر کسی قول کی دلیل کھل جائے تو وہ خیر، وہ اسے مان لے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ ان حروف کے کلام اللہ ہونے پر ایمان لائے اور یہ جانے کہ اس کے معنی ضرور ہیں جو اللہ ہی کو معلوم ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے۔ دوسری حکمت ان حروف کے لانے میں یہ بھی ہے کہ ان سے صورتوں کی ابتدا معلوم ہو جائے، لیکن یہ وجہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہی صورتوں کی جدائی معلوم ہو جاتی ہے۔ جن صورتوں میں ایسے حروف نہیں ہیں، کیا ان کی ابتدا انتہا معلوم نہیں؟ پھر صورتوں سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنے اور لکھنے کے اعتبار سے موجود ہونا بھی ایک صورت کو دوسری صورت سے جدا نہیں کرتا کیا؟
امام ابن جریر نے اس کی حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ چونکہ مشرکین کتاب اللہ کو سنتے ہی نہ تھے، اس لیے انہیں سنانے کے لیے ایسے حروف لائے گئے تاکہ جب ان کا دھیان کان لگ جائے تو باقاعدہ تلاوت شروع ہو۔ لیکن یہ وجہ بھی بودی ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو تمام صورتوں کی ابتدا انہی حروف سے کی جاتی، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اکثر صورتیں اس سے خالی ہیں۔ پھر جب کبھی مشرکین سے کلام شروع ہو، یہی حروف چاہیے کیا؟ بلکہ صورتوں کے شروع میں یہ حروف بہت ہی چند صورتوں کے ہیں، جیسے کہ اگر ہم غور کریں سورہ بقرہ اور اس کے بعد کی صورت یعنی سورہ آل عمران، یہ تو مدینہ شریف میں نازل ہوئی اور مشرکین مکہ ان کے اترنے کے وقت وہاں تھے ہی نہیں، تو پھر ان میں یہ حروف کیوں آئے؟ ہاں، یہاں پر ایک اور حکمت بھی بیان کی گئی کہ ان حروف کے لانے میں قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے جس سے تمام مخلوق عاجز ہے۔ باوجود یہ کہ یہ حروف بھی روزمرہ کے استعمالی حروف سے ترکیب دیے گئے ہیں، لیکن مخلوق کے کلام سے بالکل نرالے ہیں۔ مبرد اور محققین کی ایک جماعت اور کتب سے بھی یہی منقول ہے۔ زمخشری نے تفسیر کشاف میں بھی اسی قول کو نقل کیا ہے اور اس کی بہت تائید کی ہے۔ شیخ امام علامہ ابو العباس حضرت ابن تیمیہ اور حافظ مجتہد ابو الحاج مزی نے بھی یہی حکمت بیان کی ہے۔ زمخشری فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ تمام حروف اکٹھے نہیں آئے۔ ہاں، ان حروف کو مقرر لانے کی یہی وجہ ہے کہ بار بار مشرکین کو عاجز اور لاجواب کیا جائے اور انہیں ڈانٹا اور دھمکایا جائے، جس طرح قرآن کریم میں اکثر قصے کئی بار لائے گئے اور بار بار کھلے الفاظ میں قرآن کریم کی مثل لانے میں ان کی عاجزی کا بیان کیا گیا۔ بعض جگہوں پر تو صرف ایک حرف آیا جیسے صاد، نون، قاف، اور کہیں 2 حروف آئے جیسے حا میم، کہیں 3 حروف آئے جیسے الف لام میم، اور کہیں 4 حروف آئے جیسے الف لام میم را، الف لام میم صاد، اور کہیں پر 5 جیسے کہ کاف ہا یا عین صاد اور حا میم عین سین قاف۔ اسی لیے کلمات عرب کے کل اسی طرح ہیں، یا تو ان میں ایک حرفی لفظ ہے، یا 2 حرفی، یا 6 حرفی، یا 4 حرفی، یا 5 حرفی، اور ان 5 حرف سے زیادہ کے کلمات نہیں۔ جب یہ بات ہے کہ یہ حروف قرآن کریم میں بطور معجزے کے آئے ہیں تو ضروری تھا کہ جن صورتوں کے شروع میں آئے یہ حروف وہاں ذکر بھی قرآن کریم کا ہی ہو اور قرآن کریم کی بزرگی اور بڑائی بیان ہو۔ چنانچہ ایسی ہی 29 صورتوں میں یہ واقع ہوا ہے، جیسے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 1-2۔ یہاں بھی ان حروف کے بعد ذکر ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جگہ فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 1-2-3۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور دائم قائم ہے، جس نے تم پر حق کے ساتھ یہ کتاب تھوڑی تھوڑی نازل کی اور جو پہلے کی کتابوں کی طرح تصدیق کرتی ہے۔ یہاں بھی ان حروف کے بعد قرآن کریم کی عظمت کا اظہار کیا گیا۔ اور جگہ فرمایا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 1-2۔ یعنی یہ کتاب تیری طرف اتاری گئی ہے، تو اپنا دل تنگ نہ رکھ۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا الف لام را کتاب انزلنا الیک، یہ کتاب ہم نے تیری طرف نازل کی تاکہ تو لوگوں کو اپنے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لائے۔ ارشاد ہوتا ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، سورۃ نمبر 32 سورۃ السجدہ آیت نمبر 1-2۔ اس کتاب کے رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، سورۃ نمبر 41 سورۃ الفصلت آیت نمبر 1-2۔ بخششوں اور مہربانیوں والے اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمتوں۔ اسی طرح اور صورتوں کو بغور دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان حروف کے بعد کلام پاک کی عزت و عظمت کا ذکر ہے، جس سے یہ بات قوی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حروف اس لیے لائے گئے کہ لوگ اس کے معارضے اور مقابلے میں عاجز ہیں۔ واللہ عالم۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان حروف سے مدت معلوم کرائی گئی اور فتنوں، لڑائیوں اور دوسرے ایسے بہت سے کاموں کے اوقات بتائے گئے، لیکن یہ قول بھی بالکل ضعیف معلوم ہوتا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن اول تو وہ ضعیف ہے اور دوسرا اس حدیث سے اس قول کی پختگی کا ایک طرف اس کا باطل ہونا زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ حدیث محمد بن اسحاق بن یسار نے نقل کی ہے جو تاریخ کے مصنف ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ ابو یاسر بن اخطب یہودی اپنے چند ساتھیوں کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ بقرہ کی شروع والی آیات
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ سن کر اپنے بھائی حی بن اخطب کے پاس گیا اور کہا میں نے آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ پوچھتا ہے تو نے خود سنا؟ اس نے کہا ہاں میں نے خود سنا۔ حی ان سب دوستوں کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سچ ہے کہ آپ اس آیات کو پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سچ ہے۔ اس نے کہا سنیے، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے کسی کو بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کا ملک اور مذہب کب تک رہے گا، لیکن آپ کو بتا دیا گیا۔ اور پھر کھڑا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا سنو، الف کا عدد ہوا 1، لام کے 30، میم کے 40، کل 71 ہوئے۔ کیا تم اس نبی کی تابعداری کرنا چاہتے ہو جس کے ملک اور امت کی مدت کل 71 سال ہو؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا کیا کوئی اور آیت بھی ایسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، الف لام میم صاد۔ کہنے لگا یہ بڑی بھاری اور بہت لمبی ہے۔ الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، صاد کے 90، یہ سب 161 سال ہوئے۔ کہا کوئی اور بھی ایسی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، الف لام را۔ کہنے لگا یہ اور بھی بھاری ہے اور لمبی ہے۔ الف کا 1، لام کے 30، رے کے 200، جملہ 231 برس ہوئے۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ایسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الف لام میم را۔ کہا یہ تو اور بھی بھاری ہوئی۔ الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، رے کے 200، سب مل کر 271۔ اب تو کام مشکل ہو گیا اور بات غلط ملت ہو گئی۔ لوگوں اٹھو۔ ابو یاسر نے اپنے بھائی سے کہا اور دوسرے علماء یہود سے بھی کہا کیا عجب ہے کہ ان سب حروف کے مجموعہ کی مدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہو تو وہ کل ملا کر 704 برس ہوئے۔ انہوں نے کہا اب سب کام غلط ملت ہو گیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیتیں انہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ سورہ نمبر 3، سورہ آل عمران، آیت نمبر 7۔ یعنی وہی اللہ جس نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں محکم آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور دوسری آیتیں مشابہت والی بھی ہیں۔ اس حدیث کا دار و مدار محمد بن صائب کلبی پر ہے، اور جس حدیث کا یہ اکیلا راوی ہو محدثین اس سے حجت نہیں پکڑتے۔ اور پھر اسی طرح اگر مان لیا جائے اور ایسے حروف کے اعداد نکالے جائیں تو جن پر 14 حروف کو ہم نے بیان کیا ہے ان کے عدد بہت ہو جائیں گے، اور جو حروف ان میں کئی بار آئے ہیں ان کے عدد کا شمار بھی اگر لگایا جائے تو بہت ہی بڑی گنتی ہو جائے گی۔ واللہ عالم۔ ہماری ایسی ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کو سیکھیں اور آپ دوستوں تک پہنچائیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید سمجھنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔